بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں تونجے بھاگن تا صدقے تو مدنیاں جو پینگھو لوڈایو بے ہوندو حلیمہ اماں تونجے بھاگن تا صدقے تو مدنیاں جو پینگھو لوڈایو بے ہوندو تو وینجار سینگار پارائے سرمو کھاڑی کھلوڑے کھلایو بے ہوندو تو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ آج ہم مکہ مکرمہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے احباب کے ساتھ بنی سعد آئے ہیں۔ بنی سعد شہر سے باہر یہ وادی حلیمہ سعدیہ ہے، اس کو شہتہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وادی حلیمہ سعدیہ وہ مقدس اور بابرکت وادی ہے۔ یہاں پر اس وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ایام گزرے اور بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق و صدر کیا گیا۔ یہ اماں دائی حلیمہ کے مبارک گھر کے قریب میں وہ میدان ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ یہاں جو ہم کھڑے ہیں، یہاں اس جگہ پر اس گھر میں ہم کھڑے ہیں، یہ دائی اماں حلیمہ کی گھر ہے۔ اس گھر کے سامنے دائی حلیمہ کے بکریوں کا واڑا ہے اور اس پہاڑ کے نیچے وہ درخت ہے، یہاں پر بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک شق صدر کیا گیا۔ اس بارے میں کچھ تاریخی معلومات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے قریشیوں کا یہ اصول تھا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو شہر سے باہر پرورش کے لیے دیہات میں انتظام کرتے۔ دیہات کی کھلی ہوا اور آزاد فضا صحت کے لیے بہت مفید ہے تاکہ ان کے عربی زبان بچوں کے عربی زبان بھی فصیح و بلیغ ہو۔ بنی سعد کے قبیلہ فصاحت و بلاغت میں بہت مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب سے فصیح تر ہوں کیونکہ میں خاندان قریش سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ بنو سعد حوازن کا ہی قبیلہ ہے۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اسی قبیلے سے تھے، تو اسی سلسلے میں حوازن قبیلے کا 10 عورتوں کا قافلہ بچے اٹھانے کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ دائی حلیمہ سعدیہ اور اس کا شوہر بھی ان کے ساتھ تھا۔ سب کی یہ دلی خواہش تھی کہ مکہ مکرمہ میں کسی امیر گھرانے کا بچہ ملے تاکہ معاوضہ ٹھیک ٹھاک ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ یہیں سے اماں حلیمہ سعدیہ کا ستارہ روشن اور چمکا۔ آج تمام دنیا اماں حلیمہ کے نام سے واقف ہے۔ آج ہم باقی ان عورتوں کے نام تک نہیں جانتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش نے اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو چمکا دیا۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس بنی سعد کی طرف روانہ ہوئے تو برکتوں رحمتوں کے نشانیاں شروع ہو گئے۔ اماں حلیمہ سعدیہ کی کمزور اونٹنی رفتار میں بہت تیز ہو گئی۔ اماں حلیمہ کی سواری سب سواریوں کو پیچھے چھوڑ گئی۔ مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد یہ قافلہ والوں کا وادی السرر میں پہلا قیام ہوا۔ قافلے والے تعجب سے پوچھنے لگے کہ یہ وہی حلیمہ ہے، یہ وہی اس کے شوہر، یہ وہی اس کی سواری۔ قافلے والے حیران ہو کر پوچھنے لگے حلیمہ کیا ہوا، یہ وہی سواری ہے؟ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، اللہ کی قسم مکہ مکرمہ میں جتنے بھی بچے تھے ان میں سب سے بہترین اور مبارک بچہ مجھے مل گیا۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے امید برکت پر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر برکتوں رحمتوں کا دروازہ کھول دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اما حلیمہ رضی اللہ عنہا کے ایک اور بیٹے عبداللہ بھی دودھ پیتے تھے. اما حلیمہ کہتی ہے کہ دودھ کی کمی تھی. اما حلیمہ کہتی ہے کہ دودھ کی کمی تھی. میرا بیٹا عبداللہ کے بھوکا رہنے کی وجہ سے خود ہم بھی نہیں سو سکتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آتے ہی اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی چھاتی دودھ سے بھر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بھائی عبداللہ نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا. اما دائی حلیمہ کی کمزور اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے. اما حلیمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم یہ برکتیں سب اس بچہ کی وجہ سے ہے، یہ تو بہت مبارک بچہ ہے. اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے چھڑایا تو ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے ہیں. اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے حوالے کرنے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. وہاں مکہ مکرمہ میں اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی تھی. اما حلیمہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبانہ اداؤں سے مزید لطف اندوز ہونے کا کچھ بہانہ ہاتھ آ گیا. اما آمنہ سے اصرار کیا، اما آمنہ سے درخواست کی کہ اس در یتیم کو چند دن اور ہمارے پاس رہنے دیا جائے. اما آمنہ نے درخواست منظور کر لی. اما حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پھر اپنے وطن بنی سعد لوٹ آئے. بنی سعد میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بکریوں کو چرانے کے لیے وادی میں گئے ہوئے تھے. رضائی بھائی اپنے گھر دوڑتا ہوا آیا، اپنے والدین سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید پوش کپڑوں والے آدمیوں نے پکڑ کے لٹایا، پیٹ چاک کیا. اور پیٹ چاک کیا یہ خبر سنتے ہی دونوں میاں بیوی کے تو ہوش اڑ گئے، دوڑتے دوڑتے ہوئے آئے. اما حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، پھر رضائی والد نے سینے سے لگایا. اما حلیمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا ہوا میرے پیارے بیٹے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بتا دیا. یہ شق صدر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے. شق صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ پیش آیا. اس واقعے کے بعد اما حلیمہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ پہنچے. اما حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ اما آمنہ کو پورا قصہ سنایا تو اما آمنہ بالکل نہ گھبرائے. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات کا مشاہدہ پہلے کر چکی تھی. تو اما آمنہ کہنے لگے کہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی، شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کے بعد اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ ماجدہ کے حوالے کر کے واپس بنی سعد چلی گئی. چویڑے سجے میں تو محبوب رب کے گھمایو بیوندو حلیمہ اما تونجے بھاگن تا صدقے تم دنیا جو پینگھو لڑایو بیوندو.